بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 234. بات چل رہی تھی ہماری شیئرز کے حوالے سے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں تو ہمارے جو اس میں جو میمورینڈم ہوتا ہے کمپنی کا، اس کے اوپر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں، شرائط لکھی ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہی ہم خریدتے ہیں. اور جب ہم اس کے مطابق خریدتے ہیں تو اس میں جو شرائط لکھی ہوتی ہیں، ان شرائط کی وجہ سے وہ ہمارے دیے ہوئے پیسے وہ پارٹنرشپ کی بنیاد پر نہیں رہتے، بلکہ ہمارے دیے ہوئے پیسے وہ شرکت ملک میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے ویسے ہی ہمارے پیسے مل گئے ہیں. شرکت اموال کہتے ہیں دوسری طرف جو پارٹنرشپ ہوتی ہے کہ ہم بزنس کرنے کے لیے پیسے ملاتے ہیں. تو بزنس کرنے کے لیے جو ہم نے نیت، تو اسی نیت سے پیسے ملائے تھے، لیکن وہ نیت ہماری کام نہیں آتی اور ہماری آپس کی ڈیلنگ ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے پیسے مشترکہ طور پر پڑے رہ جاتے ہیں. ان پیسوں کو پھر ہم دوبارہ آگے کسی کو اجارے پر دیتے ہیں، اور کسی ڈائریکٹر سے ہم اجارہ کرتے ہیں، ان کو امپلائی رکھتے ہیں، ملازم رکھتے ہیں اپنے لیے، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ تم کام کرو. تو جب ہم ان کو ان کے ساتھ بھی ہم ایک غلط شرط لگا دیتے ہیں، شریعت کے مخالف شرط لگاتے ہیں. وہ شرط ہم یہ لگا دیتے ہیں کہ تم ہمارے پیسوں کے اوپر سود پر ہمارے لیے قرضہ لینا بھی دینا بھی. تو اس طریقے سے ہم اجارہ بھی خراب کر دیتے ہیں. تو ہم دونوں طرف سے کام کو خراب کرتے ہیں، تو یہ خرابی آتی ہے. اس میں مزید مفاسد بھی ہیں. اس کے علاوہ وہ ہم دیکھ رہے تھے، نمبر ایک مفسدہ یہ ہے کہ کمپنی جو سود کی ادائیگی کرے گی، چونکہ وہ شیئر ہولڈرز کی جانب سے ہوگی. شیئر ہولڈر ہی مالک ہے نا، جو حصص کے جو مالک ہیں وہی کمپنی کے مالک ہیں، انہی کی جانب سے سود کی ادائیگی ہوگی. لہذا ان پر بھی سود دینے کی معصیت لازم آئے گی. ہم جب شیئرز خریدے میں ہم نے، تو یہ کہلائے گا کہ ہم نے گویا کہ سود ادا کیا. تو ہم سود ادا کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ کی بات ہے. اگر شیئر ہولڈرز یہ چاہے کہ ان خرابیوں سے بچنے کے لیے اپنے حصص واپس کر دے، کوئی آدمی اگر چاہے کہ میں یہ حصص واپس کر دوں اور میں اپنی جان چھڑا لوں، تو کمپنی کو وہ حصص واپس نہیں کر سکتا. کمپنی دوبارہ کبھی بھی وہ حصص واپس نہیں لیتی جو اس نے جاری کر دیا، ایشو کر دیا. یعنی دوسرے لفظوں میں، وہ کمپنی سے اپنا عقد اجارہ جو ہم نے ڈیل بنائی تھی اوپر، اس کی جو ہم نے تجزیہ کیا تھا شرعی اعتبار سے، وہ اجارہ بنتا تھا. تو عقد اجارہ ختم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اب اس کے پاس صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ اپنے حصص کسی اور کے ہاتھ فروخت کرے، اور وہ خریدار کمپنی کے ڈائریکٹران کے ساتھ فاسد اجارہ کرے. گویا معصیت سے نکلنے کی بس یہی صورت ہے کہ کسی دوسرے کو اس معصیت میں مبتلا کریں، خود باہر نکل جائیں، دوسرے کو مبتلا نہ کریں. ایسی کوئی صورت ہمارے پاس نہیں ہے. حاصل حکم، ان مذکورہ خرابیوں کی صورت میں شیئرز کی خرید و فروخت ناجائز ہے، البتہ اگر یہ کہیں یہ خرابیاں نہ ہوں تو پھر جائز ہے. آگے ہے، کسی شخص کے پاس متفرق مسائل چل رہے ہیں نا، تو اب ایک نیا مسئلہ علیحدہ سے ہے. جس کے پاس حرام مال ہو یا حرام طریقے سے کمایا ہوا ہو. حرام طریقے سے مال کمانا تو حرام ہے، لہذا ایسے ناجائز ذرائع، مثلا بینک اور انشورنس کی ملازمت، یا فلم، ٹیلی ویژن، تصویر سازی، ویڈیو اور گانے بجانے کے آلات کے ذریعے مال حاصل کرنے کو ترک کرنا تو ضروری ہے. ہم اس کو ختم کر دیں، بند کریں اس سلسلے کو. لیکن اگر کسی نے مذکورہ بالا حرام ذرائع سے یا رشوت یا غصب یا سود کے ذریعے سے مال حاصل کر ہی لیا ہو، تو ضروری ہوتا ہے کہ شرعاً ضروری ہوتا ہے کہ وہ مال اصل مالک کو واپس کرے. اصل مالک جس کے یہ پیسے تھے، جس سے رشوت کے پیسے لیے. اب ایک آدمی توبہ کر رہا ہے، وہ پہلے سرکاری دفتر میں یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے رشوتیں وصول کرتا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو جس سے جو پیسے لیے ہیں، اصل حکم تو یہ کہ وہ مالک کو جا کے واپس کرو. اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسے ایک آدھ بندے سے لیے ہی نہیں کہ اس کو یاد بھی ہوتا، اس نے سینکڑوں لوگوں سے لیتا رہا ہے، تو پھر اگر یہ ممکن نہ ہو تو ثواب کی نیت کے بغیر اس سارے پیسے کو صدقہ کر دیں. ثواب کمانے کی نیت نہ ہو، بلکہ جان چھڑانے کی نیت ہو.
اور اگر بالفرض اس کو اپنی ضرورت میں خرچ کر لیا ہو، اپنی ضروریات میں اس پیسے کو خرچ بھی کرتا رہا، گھر بنا لیا اور بہت کچھ کر لیا، تو اتنی ہی رقم اس پر صدقہ کرنا لازم رہے گا۔ مسئلہ، اگر کسی کے پاس حرام پیسے پڑے ہوں اور وہ دکاندار کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ان پیسوں کے عوض مجھے یہ سامان دے دو، تو خریدا ہوا مال بھی حرام ہوگا۔ جب جا کے کہتا ہے کہ یہ پیسے، پہلے پیسے دکھا کے دکاندار کو کہتا ہے ان پیسوں کے بدلے میں مجھے یہ سامان دے دو، تو پھر تو وہ سامان بھی، خریدا ہوا مال بھی حرام ہو جائے گا، وہ پیسے ہو گئے حرام تو سامان بھی حرام ہی رہے گا۔ اسی طرح اگر اس نے پہلے دکاندار کو پیسے پکڑا دیے، دکاندار کو پہلے پیسے پکڑائے اور پھر کہتا ہے کہ دکاندار سے ان کے عوض کوئی سامان خریدا، تو پیسے پہلے دینے کی وجہ سے بھی وہ خریدا ہوا مال حرام رہے گا، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اس نے گویا کہ صراحت کر دی، صراحت کرنے کی وجہ سے خریدا ہوا سامان حرام مال کا بدل بنا، لہذا حرام ہوا۔ پہلی صورت میں تو اس نے صاف صراحت کی، اور دوسری صورت میں اس نے صاف صراحت تو نہیں کی، لیکن پیسے پہلے دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہی حرام پیسے متعین ہو گئے کہ اب انہی پیسوں کے عوض میں یہ سودا ہوگا، اور جو بھی چیز ہم لیں گے وہ انہی حرام پیسوں کا بدل بنے گی، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ چونکہ آج کل حرام کی کثرت ہے، اس لیے یہ ایک گنجائش ہے، گنجائش کی بات لکھی ہے کہ اگر پیسوں کی طرف اشارہ کیے بغیر دکاندار سے سامان خریدے اور پھر وہ پیسے قیمت کے طور پر دے دے، تو خریدا ہوا سامان خریدار کے لیے حرام نہ ہوگا اور دکاندار کے لیے اس کی دی ہوئی قیمت حرام نہ ہوگی۔ جو اوپر مسئلہ لکھا ہوا تھا نا کہ ہم نے حرام پیسوں سے چیز خریدی، دکاندار کو کہا پہلے پیسے دکھا کے کہ ان پیسوں کے بدلے یہ چیز دے دو، تو اس صورت میں دکاندار نے ہمیں چیز تو دے دی، وہ چیز ہمارے لیے حرام ہو گئی، لیکن دکاندار کی جیب میں جو پیسہ چلا گیا وہ بھی حرام ہی رہے گا۔ دکاندار کے لیے یہ نہیں کہ وہ پیسہ حلال ہو گیا، اس صورت میں پیسہ حلال نہیں ہوتا، لیکن حرام کی اس طرح سے تو کثرت ہے آج کل، کوئی کام کرنا مشکل ہو جائے گا، تو اس صورت کے لیے یہ حکم بتایا گیا کہ جب دکان خریدار پیسے پہلے بتا نہیں رہا کہ ان پیسوں کے بدلے میں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے مجھے سامان دے دو، اور پھر اس نے پیسے بس صرف حرام پیسے پکڑا دیے، تو ایک قول کے مطابق یہ گنجائش ہے کہ دکاندار کے لیے اس کی دی ہوئی قیمت حرام نہ ہوگی، کیونکہ جب خریدار نے حرام مال کی صراحت نہیں کی کہ میں حرام پیسے تمہیں دینا چاہتا ہوں، تو خریدا ہوا سودا خریدار کے ذمے قرض کے بدلے میں ہوا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خریدار کے ذمے آیا ہے کہ وہ یہی حرام والے پیسے ہی دے، دوسرے پیسے نہیں دے سکتا، یہ طے نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ اس نے ایک چیز خریدی، اب تمہارے ذمے میں ہم خریدار کو کہیں گے کہ تمہارے ذمے میں بس صرف قرض آ گیا، تم نے پیسے دینے، اس چیز کے پیسے دینے، چاہے حلال دو حرام دو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ تو یہ جب قرض بن گیا تو قرض کے البتہ گاہک کے ذمے ہوگا کہ وہ قیمت کے بقدر اور مال صدقہ کرے، تو قرض ہو جانے کی وجہ سے پھر اگر اس نے حرام پیسے دے بھی دیے تو ایک قول کے مطابق یہ گنجائش نکل آئے گی۔ مثلا ایک شخص نے رشوت میں 100 روپے لیے، دکاندار سے ان روپوں کے ذکر کیے بغیر یا ان کی طرف اشارہ کیے بغیر پھل خرید لیا، اور وہ 100 روپیہ اس پھل کی قیمت میں دے دیا، تو گنجائش کی وجہ سے یہ پھل خریدار کے لیے حرام نہ ہوگا، لیکن خریدار کے ذمے ہوگا کہ وہ جائز طریقے سے مزید 100 روپے حاصل کرے اور ان 100 روپوں کے بدلے میں ان کو صدقہ کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے دوسرے کی جائز ملازمت کی، ایک آدمی نے ملازمت کی، جب ملازمت تو جائز تھی، جس سے دوسرے کی کسی برائی کی اعانت نہ ہوتی ہو، یعنی خود بھی کوئی حرام کام نہیں کیا اور دوسرے کے ساتھ کوئی حرام کام میں مبتلا بھی نہیں ہوا، لیکن دوسرے شخص نے اس کو جب تنخواہ دینے کی باری آئی تو حرام کمائی سے، حرام روپیے سے اس کو اجرت دے دی۔ مثلا یہ تو اس کا ڈرائیور تھا یا اور کوئی ملازمت کرتا تھا، لیکن جب تنخواہ کی باری آئی تو اس نے اپنے جو سود کا پیسہ ادھر ادھر جو الٹے طریقے سے پیسے کمائے میں، اس حرام کمائی سے اس نے ملازم کو تنخواہ دے دی، تو ملازم کے لیے اجرت لینا جائز ہوگا، لیکن مالک پر لازم ہوگا کہ اس نے جتنے پیسے اس نے اجرت میں دیے ہیں اسی کے بقدر جائز آمدنی میں سے وہ صدقہ کرے۔ آگے ہے بیع بالوفا کا تذکرہ۔ بیع بالوفا، یہ لفظ بالوفا ہے۔ بیع بالوفا یہ بھی ایک
صورت ہمیں ملتی ہے کتابوں میں، حدیث پاک میں اس کا ذکر آتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے۔ اس کی نمبر 1 صورت کیا ہے؟ زید اپنی زمین بکر کے ہاتھ اس شرط سے فروخت کرے کہ جب وہ بکر کو قیمت واپس کرے گا تو بکر اس کی زمین واپس کر دے گا۔ ابھی زمین تو یعنی بکر زمین تو خرید رہا ہے زید سے، پیسے بھی دے رہا ہے زید کو پیسے بھی دے رہا ہے، لیکن زید کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی تمہارے پیسے واپس کروں گا تو تم میری زمین واپس کر دو گے۔ پتہ لگے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شاید خریدنا بیچنا اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ان کا قرض لینا دینا ہے، کہ قرض لینا چاہتا ہے۔ زید کو قرض چاہیے تھا، اس کو کوئی فری میں دے نہیں رہا تھا، کہ اگر قرض دے دیتا تو زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، زمین سے زید کو وہ بکر پھر زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا اس کی، وہ تو سود میں ہو جاتا۔ قرض کا بدلہ تو سارا کا سارا آخرت میں ملتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرض کے اوپر جو بھی کوئی آدمی بینیفٹ اٹھائے دنیا میں وہ تو سود ہوتا ہے۔ تو اس لیے سود سے بچنے کے لیے یہ ہیلہ اختیار کیا کہ ایسا کر لیتے، میں تمہارے ہاتھ یعنی زید کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ، بکر کو کہہ رہا ہے میں تمہارے ہاتھ اپنی زمین فروخت کر دیتا ہوں، تم میری زمین خرید لو، تم مالک بن جاؤ گے، زمین کے اوپر تم جو چاہے مرضی کرو، زمین کہہ لیجئے، میرا گھر کہہ لیجئے، یا گھر کے اندر تم رہو، کرائے پر دو، جو مرضی کرو، اور پھر جب میں تمہیں اس گھر کی قیمت واپس کروں گا تو پھر تم مجھے دوبارہ یہ گھر میرا واپس کر دو گے۔ تو یہ گویا کہ یہ وفا کی شرط لگا رہے ہیں۔ وفا کا مطلب ہوا کہ ہم پورے پیسے دے دیں گے تو تم ہمارے ہاتھ ہم پوری چیز ہماری واپس کر دینا۔ دوسری صورت اس کی، زید نے اپنی زمین بکر کے ہاتھ فروخت کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے یہ زمین تمہارے ہاتھ اس قرض کے عوض فروخت کی جو تمہارا میرے ذمے میں واجب ہے، اس شرط سے کہ جب میں تمہارا قرض اتار دوں تو یہ زمین پھر دوبارہ میری ہوگی۔ زید نے قرض لے رکھا تھا بکر سے 10 لاکھ روپے، ٹائم آ گیا ادا ہی نہیں کر پا رہا، پیسے نہیں ہیں۔ آخر کار بکر نے کہا کہ بھائی مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو، سال سے بھی زیادہ ہو گیا، 6 مہینے کی بات کی تھی، تم مجھے میرے پیسے نہیں دے رہے، تو میں اب کیا کروں، میں اپنا سسٹم کیسے چلاؤں؟ تو زید کہتا ہے بکر کو ایسا کرو، تم میرے سے یہ میری دکان، میرا گھر یا میری زمین کوئی چیز یہ خرید لو، تم یہ قرض کے بدلے میں خرید لو، تم اس کو اپنے استعمال میں لاؤ، کرائے پر دو، جو مرضی کرو، یا زمین ہے تو یہاں پہ کھیتی باڑی کرو، اور جب میں تمہارا قرضہ واپس کر دوں گا تو تم میری پھر زمین واپس کر دینا۔ یہاں پر قرض کا لفظ بھی ساتھ آ رہا ہے، تو یہ واپس کر دینے کی بات آ رہی ہے، تو اس سے یہ وفا بن گیا کہ پورے پیسے مل جائیں گے تمہیں، تم میری پوری چیز واپس کر دینا۔ تو یہ بھی بے بالوفا کی دوسری صورت ہوئی۔ تو بے بالوفا اصول شریعہ کے لحاظ سے ناجائز ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ شریعت کے اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ناجائز بنتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط بے سے منع فرمایا۔ مشروط بے کا مطلب کیا ہے کہ جس بے میں، جس سودے میں ہم شرط لگاتے ہیں کہ ہم سودا کر رہے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کر رہے ہیں، مگر چونکہ مشروط بے کے ناجائز ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بعض صورتوں میں مشروط بے جائز ہے، اس لیے فقہائے متاخرین نے ضرورت کی وجہ سے بے بالوفا کو جائز تو بتایا ہے تاکہ اس طرح سے دونوں فریقین سود سے بچ جائیں، اور البتہ اس کی بہتر صورت یہ بتاتے ہیں، یہ تیسری صورت یہ ہے کہ زید بکر کے ہاتھ اپنی زمین فروخت کرے اور ایجاب و قبول کا مطلب ہم شروع میں دیکھا ہے کہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے نا، کہ وہ کہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں اپنی زمین فروخت کرتا ہوں، کہ میں خریدتا ہوں، تو خریدنے بیچنے کے وقت میں جب الفاظ بولے جا رہے ہوں اس میں یہ شرط نہ لگائیں، یہ شرط گویا کہ ان کے نزدیک انڈرسٹوڈ تو ہو، پہلے سے تو ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے، لیکن جب اب خریدنے بیٹھ رہے ہیں تو خریدتے بیچتے وقت یہ الفاظ مت لگائیں۔ تو ایجاب و قبول ہو جانے کے بعد
زید بکر سے علیحدہ سے پھر مستقل وعدہ لے لے کہ ایک مدت کے بعد جب میں تم کو قیمت واپس کروں گا تو پھر تم مجھے دوبارہ میری زمین واپس دے دینا یا مجھے واپس فروخت کر دینا۔ یہ متاخرین فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ متقدمین فقہا کے نزدیک یہ تیسری صورت بھی جائز نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ تو سود ہے بھائی، سود کا ایک ہیرا ہے، کیونکہ اس سے اصل مقصود یہ ہے کہ بائے کو، بیچنے والے کو، زمین بیچنے والے کو قرضہ مل جائے، یا اگر پہلے سے قرضہ سر پہ چڑھا ہوا ہے اور ادائیگی کی کوئی اور صورت ابھی نہیں بن پا رہی تو مہلت مل جائے کہ میں اگلے کو زمین دے کر اپنی دکان دے کر گویا کہ اس کی زبان بند کرا رہا ہوں، وہ مجھے ٹینشن نہ دے، میں پھر پیسوں کا بندوبست جب کر لوں گا تو میں اس کی جگہ اپنی جگہ واپس لے لوں گا اور اس کو اس کے پیسے دے دوں گا۔ اور چونکہ قرض یا مہلت بغیر نفع کے لیے کوئی نہیں دے رہا، بغیر کوئی نفع لیے کوئی دینے کو تیار نہیں، اس لیے بے تو سودا تو محض نام کا ہے، صرف اس غرض سے کہ مرہون زمین یعنی گروی رکھی ہوئی زمین کے منافع خریدار یعنی قرض دینے والے کے لیے جائز ہو جائیں۔ اصل وہ پیچھے مقصد یہی ہے کہ یہ گروی گویا کہ بنا رہے ہیں، اور گروی بنانے میں گروی کے اندر بھی شریعت نے ضابطہ تو یہ بتایا ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہم تالا لگا کر رکھتے ہیں کہ تم ہمارے پیسے دے دو گے تو ہم تمہاری چیز واپس کر دیں گے، ورنہ ہم تمہیں بھی نفع نہیں اٹھانے دیں گے۔ تو جب اگلے بندہ نفع نہیں اٹھا سکے گا، اس کی چیز کو گھر کو تالا لگا رہے گا تو وہ تنگ آ کر پیسے دے گا۔ تو یہ ضابطہ تو شریعت نے کہا ہے، لیکن وہ اب مجھے اگر گروی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ میں تو نہیں اٹھا سکتا تو میں اگلے کو قرضہ بھی نہیں دیتا، تو قرضہ دینے دوں اور گروی چیز سے فائدہ بھی اٹھا لوں، اس کے لیے یہ سودا ہم نام کا کر رہے ہیں۔ تو اس پر اور اگر بے بھی کہا جائے تب بھی یہ شرط فاسد کے ساتھ مشروط ہے، اور اگرچہ لفظوں میں اس معاہدے کو بے کے ایجاب و قبول سے جدا کر دیا گیا ہے، تاہم جانبین کا مقصود تو یہی ہے۔ یعنی تیسری صورت کو جو متقدمین فقہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے بیچ میں تو اگرچہ نہیں بولا آپ نے کہ ہم تمہارے پیسے واپس کر دیں گے تو تم ہمیں گھر واپس کر دینا یا ہماری زمین واپس کر دینا، یہ لفظوں میں تو ساتھ نہیں بولا، لیکن یہ ہے تو یہی مقصود، تو مقصود ہونے کی وجہ سے بے میں یہ شرط انڈرسٹوڈ ہے اور داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشتری اگر وعدہ خلافی کرے تو آپس میں دونوں کا جھگڑا پڑ جاتا ہے کہ یہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے، خریدار بعد میں سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جب اس کے پاس بیچنے والا اس کا قرضہ لے کر آ جائے کہ لو بھائی اپنے پیسے پکڑو اور مجھے میری چیز واپس کرو، وہ کہے گا نہیں میں تو نہیں دیتا، ہرگز بھی میں تو نہیں دے سکتا، تو وہاں پر پھر آپس میں جھگڑا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ راجح اور صحیح اصول مذہب کی بنا پر حکم تو یہی ہے کہ یہ صورت ناجائز ہے، البتہ اگر صحیح معنی میں استرار ہو یعنی کوئی واقعتاً مجبور اور لاچار ہے تو بعض متاخرین کے فتوے پر عمل کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن گنجائش نکلنے والی چیزوں کو روٹین بنا لینا، عادت بنا لینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ سمجھ لینا، ایک بات یہاں پر آئی ہے تو میں یہ بھی عرض کر دوں، بہت سے لوگ نا یہ سمجھتے ہیں کہ گنجائش تو نکل آئی نا تو چلو جی مزے آ گئے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور حکومت کے نظام میں فرق ہوتا ہے۔ حکومت کے نظام میں اس بات کو خوبی کا سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کو توڑا نہیں اور نہایت حکمت بصیرت سے آپ نے راستہ نکالا، اس پر آپ کی تعریف کی جاتی ہے کہ آپ نے کوئی قانون کو توڑا بھی نہیں اور قانون کے اندر سے اپنے ذہن سمجھ بوجھ کی بنیاد پر آپ نے راستہ بھی نکال لیا اور فائدہ بھی اٹھا لیا، اس پر سب آپ کی تعریف کریں گے، حتیٰ کہ عدالت اور قانون دان سب آپ کی تعریف کریں گے کہ آپ نے ایک اچھا انداز اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک محبت کرنے والے کا اور عاجز غلام اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر ہیلے بہانوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بالکل الٹ معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر تو تھوڑی بہت چھوٹ بھی نکل رہی ہو تو وہاں پر عاجزی اپنی مسکنت کو ظاہر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ چور دروازے نکالنے والی کوئی صورت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہیلے بہانے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، ہیلے بہانے سے فائدہ اٹھانے کی صورت کبھی نوبت اجازت دیتے بھی ہیں علماء، لیکن کوئی واقعتاً لاچار اور مجبور ہو، اور میں لاچار اور مجبور ہو گیا یا نہیں ہوا یہ فیصلہ اگر میرے اوپر وقت آئے گا تو میں تو اپنے طور پر یہی سوچوں گا کہ ہاں جی میں تو بہت لاچار اور مجبور ہوں، لیکن اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، دوسرے اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میں مجبور اور لاچار کی کیٹیگری میں آتا ہوں۔
میں اگر خود ہی فرض کر کے بیٹھ جاؤں گا، پہلے طے کر لوں کہ میں تو بہت لاچار اور مجبور ہوں، لاچار اور مجبوری کی صورت یہ بھی آ گئی کہ نہیں تو میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، کاروبار کیا تباہ ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ساری باتیں جب تک میں پورے طور پر مشورہ نہیں کروں گا تو میں جلد بازی میں فیصلہ کروں گا تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو عاجز غلام اور بندے کا کانسیپٹ تھا میرا وہ خراب ہو جائے گا اور ایک ہیلے بہانے نکالنے والا بندہ نہ بن جاؤں. تو اس لیے یہ ضابطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں سے گنجائش نکلنے والی باتوں کو زیادہ جلدی سے اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ علماء وہاں پر کھلی چھوٹ دیں. جب تک کھلی چھوٹ نہیں دیتے تو کوئی چور دروازے والی بات اگر لگ رہی ہو تو چور دروازے والی بات یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور ملک کی آئین و قانون میں تھوڑا سا فرق رکھتی ہے. تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، البتہ اگر صحیح معنی میں اضطرار ہو تو بعض متاخرین کے فتوے پر عمل کی گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ یہ مسلم ضابطہ ہے کہ لاچاریاں ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں، مگر اضطرار اور لاچاری صرف بائع یعنی مالک زمین کے حق میں متصور ہو سکتا ہے. مشتری یعنی روپے دینے والے کو کوئی لاچاری نہیں ہے، کوئی مشتری یعنی روپے دینے والے کو کوئی لاچاری نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا معاملہ کرے. یہ ساری بات تفصیل جو ہے نا یہ حضرت مولانا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امداد الفتاوی اور ان کے ساتھی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امداد الاحکام سے یہ لی گئی ہے. آگے ہے بیع عینہ، متفرق مسائل چل رہے ہیں تو بیع عینہ، عینہ آئین کے ساتھ لفظ ہے، اس کی دو بڑی ممکنہ صورتیں اور چند ذیلی صورتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، زید نے بکر سے 1000 روپے قرض مانگا. زید نے بکر سے 1000 روپے بطور قرض مانگے. بکر نے کہا میں تمہیں قرض نہیں دیتا، البتہ وہ سامان دے دیتا ہوں جس کی نقد قیمت 1000 روپے ہے، میں تمہارے ہاتھ وہ سامان فروخت کر دیتا ہوں. اور نقد قیمت تو سامان کی 1000 روپے ہے، بازار میں جا کے ابھی بیچو گے 1000 کا بک جائے گا، لیکن میں وہ تمہارے ہاتھ وہ سامان 1200 روپے میں فروخت کروں گا اور 1200 ادھار میں فروخت کر دوں گا. تم مجھے پیسے مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد دے دینا. تم اس کو 1000 روپے میں فروخت کر کے اپنا کام چلاؤ. تو زید اس پر راضی ہو گیا. بکر سے سامان 1200 میں ادھار خریدتا ہے اور اس بکر کو اس نے پیسے دینے ہیں 2 مہینے بعد اور آگے فوراً جا کر اب آگے کیا کرتا ہے وہ جا کر اپنا وہ سامان بیچتا ہے. لیکن بیچنے کی پھر ذیلی صورتیں 3 بنتی ہیں. نمبر ایک، زید وہ مال خود بکر کے ہاتھ ہی پھر 1000 روپے میں نقد فروخت کر دیتا ہے جا کے. اب اس نے بیچ رہے ایک چیز زید نے خرید لی، اس کو تو قرضہ چاہیے تھا، 1000 روپے قرضہ چاہیے تھا، 1200 روپے کی اس نے چیز تو خرید لی 1000 والی، پیسے اس نے اب اس کے تو 2 مہینے بعد دینے. تو اب یہ چیز بیچنی ہے، بیچ کر ہی تو اس کو 1000 روپے ملیں گے. تو کس کو بیچے؟ پہلی صورت یہ کہ زید کہتا ہے بکر کو کہ بھائی تو ہی خرید لے، تو ابھی خرید لے مجھ سے اور مجھے 1000 روپے دے دے. دوسری صورت یہ کہ باہمی تجویز سے زید وہ مال ایک تیسرے شخص خالد کے ہاتھ 1000 روپے میں فروخت کرتا ہے. باہمی تجویز سے یعنی دونوں نے آپس میں طے کیا کہ فلانے دکاندار کو یا فلانے صاحب کو جا کے تم بیچو گے، کسی اور کو نہیں بیچو گے، فلانے آدمی کو جا کر تم 1000 روپے میں فروخت کرو گے. تو وہ خالد ہے مثلا، تو خالد کے پاس جا کر زید نے 1000 روپے کی چیز بیچی اور خالد سے ابھی 1000 روپے لے لیے اور خالد سے بکر 1000 روپے میں نقد خرید لیتا ہے. تو جو خالد ہے وہ بکر کا بھائی ہے مثلا یا کہ رشتہ دار ہے، دوست ہے، قریبی دوست ہے. تو یہ بیچ میں انہوں نے گویا کہ صرف ایک بندہ اور بیچ میں ڈالا ہے، واسطہ اور بیچ میں ڈالا ہے. بکر نے جا کر دوبارہ خالد سے وہی چیز 1000 روپے میں پھر دوبارہ خرید لی. اب ہوگا کیا کہ گویا کہ زید کی وہ بکر کی چیز بھی اپنے پاس واپس آ گئی، جو چیز اس نے دی تھی زید کے ہاتھ میں وہ چیز واپس آ گئی اور 1000 روپے اس کی جیب سے نکلے ہیں اور یہ 1000 روپے تو ابھی نکل گئے ہیں اور یہ 1000 روپے اس کو ملیں گے در حقیقت جب زید اس کو 2 مہینے بعد پیسے واپس کرنے آئے گا، پیسے دینے آئے گا. تو وہ 1000 روپے نہیں خالی دے گا بلکہ ساتھ میں 200 روپے کا پروفٹ بھی دے گا. تو چاہیے تھا زید کو قرضہ، لیکن بکر نے اس کو قرضہ نہیں دیا، چیز فروخت کی، اس طریقے سے چیز فروخت کی
کہ گویا کہ 2 مہینے بعد جب اپنا قرضہ واپس ملے گا، 1000 روپیہ واپس ملے گا دیا ہوا، تو ساتھ میں 200 روپے کا پروفٹ بھی آئے گا. تو یہ پروفٹ والی صورت ہے. تو جی 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 اس کو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ زید نے بکر سے 1000 روپے قرض مانگے تھے نا کہ بھائی مجھے قرض کی ضرورت ہے، 1000 روپے دے دو، 2 مہینے بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا. بکر نے کہا کہ نہیں، اس طرح تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو تمہیں قرض نہیں دیتا، میں تو کسی کو قرض نہیں دیتا، مجھے کیا پروفٹ ملے گا؟ اگر کھلم کھلا میں کہوں کہ 1000 روپے دیتا ہوں، تم مجھے 1200 روپے 2 مہینے بعد واپس کرنا، یہ تو سود ہو جائے گا. تو سود سے تو منع کیا گیا اسلام میں، لہٰذا میں سود بھی نہیں کھاتا اور تمہیں قرضہ بھی نہیں دیتا. اب زید مجبور ہے، تو مجبوری میں پھر انہوں نے ایک ہیلا نکالا. ہیلا کیا نکالا؟ بکر کہتا ہے زید کو کہ میں تمہیں قرضہ، تو تمہیں 1000 روپے چاہیے، میں تمہیں 1000 روپے تو نہیں دے سکتا، البتہ یہ موبائل یا یہ چیز، یہ کتاب میرے سے لے جاؤ. یہ اگر ابھی تم باہر جا کر کسی بھی دکاندار کو بیچو گے، وہ تمہیں ایک دم 1000 روپے دے دے گا. تم میرے سے یہ کتاب لے جاؤ. تم میرے سے کتنے میں لے کے جاؤ گے؟ میں تمہیں فری میں دے دوں، یہ بھی نہیں کر سکتا. پیسے بھی میں یوں نہیں دیتا، مجھے کیا بچے گا؟ تو بچانے کے لیے کیا صورت اختیار کرتے ہیں کہ وہ بکر زید کو کہتا ہے کہ تم یہ 1000 روپے والی چیز گویا کہ مجھ سے 1200 روپے میں خرید لو، 2 مہینے بعد تم مجھے 1200 روپے دے دینا. اس طرح سے مجھے پروفٹ بھی ہو جائے گا. تم باہر جا کے جس کے مرضی ہاتھ بیچ دینا، باہر جا کے بیچو گے جس کے بھی ہاتھ، وہ 1 منٹ میں تمہیں 1000 روپے دے دے گا، تم سے خرید لے گا. تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے، 1000 روپے تمہیں چاہیے نا، پیسے بھی آ جائیں گے، اور مجھے پروفٹ چاہیے، تو مجھے 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد 200 روپے پروفٹ بھی مل جائے گا. میرے پاس 1200 روپے آ جائیں گے، تو تمہارا بھی کام چل جائے گا، میرا بھی کام چل جائے گا. اب اس کے بعد یہ انہوں نے اس طرح سے سودا کر لیا. زید نے 1200 روپے میں اس سے کتاب خرید لی، جس کو وہ جا کے اب بیچنا چاہتا ہے. خریدنے کے بعد اب وہ بیچنا چاہتا ہے، تو 1000 روپے کی بک تو جائے گی جس کو بھی بیچے. لیکن پھر ممکنہ 3 صورتیں چلتی ہیں ہمارے معاشرے میں. پہلی صورت یہی ہے کہ فوراً اس کے بعد بکری اس کو کہتا ہے کہ تو نے بیچنی ہے نا اب یہ چیز 1000 روپے کی، اور تو نے 1000 روپیہ حاصل کرنا ہے نا، کیش حاصل کرنا ہے، سب سے پہلا خریدار میں ہوں، میرے ہاتھ ہی بیچ دے اور مجھ سے لے لے 1000 روپے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت وہ یہ کہتا ہے کہ تو ایسا کر، مجھے نہ بیچ، میرے بھائی کو بیچ دے، وہ یا میرے دوست کی دکان ہے ساتھ والی، جا تو اس کو بیچ دے 1000 روپے میں. اس کے ہاتھ زید نے بکر کے ہاتھ ہی بیچ دی 1000 میں، یا ساتھ والے دکاندار کے ہاتھ بیچتا ہے جو اس کا دوست ہے، اس کے ہاتھ جا کے بیچتا ہے، اور اپنے 1000 روپے لے کر وہ تو اپنا کام نکالنے چلا جاتا ہے، جو اس نے بچے کی دوائی وغیرہ لینی تھی، ڈاکٹر کے پیسے جو کچھ کرنا تھا وہ اس کی طرف چلا گیا. اور بکر کے پاس کیا آ گیا؟ بکر اس کے بعد اپنے دوست کو 1000 روپے دیتا ہے اور اس سے وہ چیز دوبارہ خرید لیتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ بکر کے پاس جو اپنی بیچی ہوئی چیز تھی وہ واپس آ چکی ہے اپنی ملکیت میں. اور اوپر سے کیا ہوگا کہ زید اب اس کو 2 مہینے بعد 1000 روپے کے بجائے، جب وہ قرض مانگنے آیا تھا 1000 روپے، اس کے بجائے 200 روپے کا پروفٹ بھی دے گا، 1200 روپے ملنے ہیں بکر کو. تو نتیجہ یہ نہیں 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 پروفٹ نہیں 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 وہ صورت نہیں ہے، وہ صورت علیحدہ ہے. وہ پھر میں آپ کو بعد میں آپ پھر پوچھ لیجیے گا جو آپ اس میں کہہ رہے ہیں نا، وہ میں آپ کو پھر میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ علیحدہ صورت ہے. اچھا، تو اب ہوگا کیا کہ خالد زید کو ادا کر دے، یعنی بکر خالد کو قیمت کے 1000 روپے دے دیتا ہے اور خالد زید کو ادا کر دیتا ہے. اس طرح سے زید کو 1000 روپے مل جاتے ہیں اور بکر کے اس کے ذمے 1200 روپے بن جاتے ہیں. یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں، یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں. اور یہی وہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بے کا، سودے کا میرے دل پر ایسا بوجھ ہے جیسے پہاڑوں کا. یہ ایسا بوجھ ہے میرے دل پر جیسے پہاڑوں کا. یہ ایک مذموم مذمت والا معاملہ ہے جو سود خوروں نے گھڑ لیا ہے. یہ سود کھانے کا یہ ایک ہیلا ہے نا کہ اگلا بندہ پیسے مانگ رہا ہے آپ سے کہ میں نے ڈاکٹر کو اپنے بچے کو دکھانا ہے، 1000 روپے دے دو، قرضہ دے دو، 2 مہینے بعد واپس کر دوں گا. آپ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے کیا بچے گا، میں تمہیں قرضہ دے دوں تو مجھے تو 200 روپے پروفٹ بھی چاہیے.
تو 200 روپے پروفٹ دینے کے لیے سیدھا سیدھا سود دیتے، تو سود دینے کا ایسے ہیلا نکالا. کس طرح کا ہیلا نکالا کہ چلو ایسے گھما پھرا کے یہ چیز کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں، یہ چیز خریدی بیچی. تو یہ امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر اس کا ایسا بوجھ ہے جیسے پہاڑوں کا. یہ ایک مذمت والا معاملہ ہے جو سود خوروں نے گھڑ لیا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ زید وہ مال ایک تیسرے شخص کو نقد 1000 روپے میں فروخت کر دے. اس تیسرے شخص سے بکر کا خریدنا طے نہ ہو. اس سے بس چیز مانگے، اس نے کہا یار پیسے تو نہیں ہے نا، میں ایسے دے سکتا، میری پسلی بھی ایسی نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ تم یہ چیز لے جاؤ، 1000 روپے کی چیز ہے بازار میں، تم ابھی بھی جا کے بیچو گے 1000 روپے کی بک جائے گی، تم میرے سے 1200 روپے میں خرید لو، چلو تمہارا بھی کام چل جائے گا، میرا بھی کام چل جائے گا، مجھے 2 مہینے بعد تم پیسے دو گے تو 1200 آ جائیں گے. اس کے بعد وہی والی چیز کس کے ہاتھ بیچے؟ نہیں، جس کے ہاتھ بیچنے جا رہے ہیں وہ نہ بکر کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی طے نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے کہ بکر کے پاس یہ چیز واپس آئے گی. جب کوئی طے نہیں ہے یہ صورت، یعنی گویا کہ بکر کے پاس یہ چیز دوبارہ نہیں آنی، تو پھر امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس صورت کو جائز کہتے ہیں. اور غالباً امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ سامان جب تک پہلے بیچنے والے کے پاس لوٹ کر واپس نہ آئے اس کو اینا نہیں کہا جاتا. یہ اینا کا لفظ جو عربی زبان میں ہے اس کو اینا اسی وقت کہتے ہیں کہ جو پہلے دی ہوئی اپنی بیچی ہوئی چیز جو بیچ رہے ہو بطور قرض دینے کے لیے، قرض کے بجائے یہ چیز بیچ رہے ہو، ہیلا نکال رہے ہو قرض کے بجائے پیسے کمانے کا، تو وہی چیز واپس پلٹ کر نہیں آنی تو وہ اینا نہیں بنتا، اور بے اینا ہی ہے جس کو منع کیا گیا ہے. تو اس پر یعنی مزید آگے تفصیل ہے، وہ اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو آئندہ کریں گے.